اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ 7واں ایپیسوڈ، نبوت سے پہلے حسن خلق کی ایک جھلک۔ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کا بکریاں چرانا سمجھیں امت کے رائی ہونے کی ایک ٹریننگ تھی۔ بکریاں چرانے میں نظر چاروں طرف رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی بکری ریوڑ سے دور تو نہیں ہو رہی ہے اور کوئی درندہ اس کی فکر میں تو نہیں ہے۔ صبح سے شام تک رائی اسی فکر میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ امت کے افراد بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام محبت اور رحم دلی سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ جس طرح بھیڑ بکریاں درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس کے اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور انبیاء ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائے۔ وہ اس کی فکر میں رہتے ہیں، ان کو شریعت کے نظم و ضبط میں رکھتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں بکریاں چروا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی اور اس کے ذریعے سے صبر اور حلم کی عادت ڈلوائی۔ ہر نبی کو لوگوں سے ایذا رسانی کا سامنا پڑا، اور ایذا رسانی پر جس تحمل اور جس حوصلے اور جس دل اور جگر کی مضبوطی چاہیے تھی، وہ اس ٹریننگ کے ذریعے سے پیوست کر دی گئی۔ تو سننے میں تو بہت معمولی، مگر اس کام نے انبیاء میں پہاڑ جیسی مضبوطی والے اخلاق پیدا کر دیے۔ ایک قائد کے اندر جو جو صفات ہونی چاہیے وہ سب ان کے اندر سما دیا۔ سادگی، رحم دلی، محبت ہو، جوڑنا ہو، آپس میں میل جول، دیکھ بھال، حلم بردباری، صحیح فیصلے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مقام دینا۔ یہ ساری خوبیاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے تکمیل کو تھیں، الحمدللہ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے آتے، آپ کی رحم دلی پر قربان ہو جاتے، آپ سے فیصلہ کرواتے، آپ جو کہتے اس کو مان لیتے، کیونکہ وہ آپ کی باوقار شخصیت کے رعب سے مرعوب ہو جاتے تھے۔ کسی مظلوم پر ظلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی انسانی حقوق کی مجلس مشاورت میں شرکت کرتے۔ اپنی جوانی کے بالکل شروع میں قریش کے ایک ایسے ایگریمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے جو مظلوم کی مدد کرنے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ عربوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اپنے قبیلے کی عزت کی خاطر وہ صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتے تھے۔ اسی ناانصافی میں سارا ماحول رنگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ ہوا، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے کسی بات پر لڑائی ہوئی اور ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو مار ڈالا، جبکہ وہ قبیلہ حق بجانب تھا۔ اس لڑائی کو فجار کی لڑائی کہتے ہیں۔ جب اس لڑائی سے فارغ ہوئے تو لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اسی تاریخی ایگریمنٹ کے لیے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے۔ احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جب میں کم سن تھا حلف المطیبین میں شریک ہوا تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ ابھی اس لڑائی کو 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ پھر ایک مظلوم پر زیادتی ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کیا کیا کہ دوڑ دھوپ کر کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس مظلوم کو انصاف دلوایا۔ پھر اس کے بعد ایک بار پھر عبداللہ بن جدعان کے گھر لوگ جمع ہوئے، جس میں یہ عہد کیا گیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مقامی باشندہ ہو یا غیر مقامی، اس کی مدد کی جائے گی اور اس کا حق دلوایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جذبہ تو تھا ہی، اسی لیے اس طرح کی گیدرنگ میں آپ ضرور شامل ہوتے۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اب بھی اس قسم کے عہد و پیمان کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ کبھی مظلوم ہرنی آپ کو پکار رہی، میری مدد کیجیے، میرا مالک مجھے ستا رہا ہے۔ 10 ماہ کی گانبھن اونٹنی پکارتی، کبھی درخت آپ کو سلام کرتے، کبھی پتھر آپ کو سلام کرتا، کبھی اونٹنی فریاد کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو کہ مکہ میں ہے، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کی اس مضبوط بلندی پر فائز تھے کہ جاندار تو جاندار پتھر بھی آپ کے رحم اور حلم کو پہچانتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔